اب اللہ کی سب سے پہلی شان جو لوگوں کے سامنے آتی ہے، اگر عقلی سفر شروع کرے نا، سوچنا آدمی بالغ ہونے کے بعد، پہلی صفت تخلیق ہے۔ دنیا نہیں تھی وہ بناتا ہے، یہ پہلا کام ہے جو اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ عدم سے وجود میں لاتا ہے۔ اب دیر یہ بھی مان گئے، پہلے کہتے تھے آریہ کی طرح کہ یہ دنیا قدیم ہے چلی جاتی، نہیں، اب ہتھیار پھینک دیے انہوں نے، کہتے ہیں نہیں یہ جہالت کی بات ہے، سائنس بتلاتی ہے کہ ایک وقت تھا جب دنیا نہیں تھی، یہ حادث ہے، خواہ کتنے اربوں سال پہلے بنی ہو مگر بنی ہے، پہلے نہیں تھی۔ اب اللہ یہی کہتا کہ جب کچھ نہیں تھا کہاں سے وجود میں آئی؟ یہ خالق ہے کہ پہلا کام اس نے کیا کہ نہیں تھے بنایا اسے، اس کے بعد دوسرا کام یہ کہ بنا کر چھوڑ نہیں دیا، پھر ربوبیت، ہر چیز کو جس چیز کی ضرورت ہے جس لمحہ وہ ساری حاجات ان کی پوری کر رہا۔ آکسیجن چاہیے، کوئی اور چاہیے، دماغ کو سوچنے کے لیے صلاحیت چاہیے، روحانی، اخلاقی، مادی، جہاں جہاں جس نوبت پر جس جس چیز کی ضرورت ہے وہ فرائی کر رہا، سسٹینر ہے، دنیا کا محافظ ہے، سنبھالنے والا، خالق بھی ہے، ہر شے کو اس نے بنایا، اور رب بھی ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نیک بندے نے بڑی پیاری بات کہ ہم سوچتے نہیں، ورنہ اپنے اندر بھی سوچیں بارہ سوائے شکر کے کوئی طریقہ ہی نہیں، اور یہ نعمت بتلاتا بھی اسی لیے اللہ پاک کہ شکر نعمت کا جذبہ پیدا ہو جائے، یہ بیج دل میں پیدا ہو جائے کہ یہ چیزیں میرے پاس نہیں تھی، کیسے ملی؟ میں نہیں تھا اب ہوں، نہیں، میرا جو اصل وجود تھا مٹی تھی، پھر بعد میں وہ چپکا ہوا، اللہ پاک فرماتا ہے کہ خون تھا، جم گیا نطفہ، خون چپکنے والا تھا، اس میں کوئی عقل تھی، کچھ سننا دیکھنا تھا، یہ دماغ تھے، جب تو باہر نکلا ماں کے شکم سے اب کیا بن کر آ گیا؟ تو یہ نعمتیں جب آدمی سوچنا شروع کر دیتا ہے نا، اور یہ بھی بے مفت میں ملی، کوئی میں نے مطالبہ نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھے یہ چیزیں چاہیے، زندگی میں جو جو چیز چاہیے تھی دے دی۔ اور یہ ڈاکٹر حضرات آپ کے سامنے بیٹھے، دیکھیں ابھی دوست لے گیا میرا بچہ ایک اپنے دوست کو ڈاکٹر فیل صاحب کے پاس، تو انہوں نے کہا اس کے دونوں گردے تباہ ہو چکے ہیں، یہ بچہ نہیں بچ سکتا، فوراً ایک گردے کا انتظام کرے۔ اب وہ گردہ شاید ملے نہ ملے، ملے تو کتنی قیمت میں کرے، اور یہ مفت میں دیے ہیں، بغیر درخواست کے دیے ہیں، اس کا ہم احسان نہیں مانتے۔ اللہ یہی شکوہ کرتا کہ ان الانسان لظلوم کفار، کہ یہ بے دین انسان جو ہے نا، اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں کہ حق بھی مارتا تھا، میرا مارتا، جو ہر وقت بارش کی طرح نعمتیں برسا رہا، ہر لمحہ میری نعمتوں کے نیچے دبا ہوا، کفار، بہت بڑا ناشکرا، احسان فراموش بھی نکلا تو ان احسانوں سے مکر گیا۔ حالانکہ وہ مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر انسان کے اندر ہے کافرم تھینک یو کہنا، یہ شکر جو ادا کرنا فطری بات ہے، لوگوں کا کرتا ہے، تو کہتے ہیں تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکیں سو باری، معمولی احسان کسی نے کہ ساری عمر جب وہ سامنے آئے سر جھکا دیتا، تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکیں سو باری، جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو ہے انکاری، کوئی شرم کر۔ اللہ فرماتا میں خالق ہوں، تھے ہی نہیں تم بنایا تمہیں عدم سے وجود میں، ایک تو یہی کام بڑا، تھے ہی نہیں بنا دیا، پھر ساتھ رب ہوں کہ ہر لمحہ، تو نیک بندے یہ کہتے ہیں کہ اگر دل لگانا ہے رو دل بکسے دے کہ دارت وار وجود بات بوداس ہمیشہ بتخات، جا دل لگا اس رب سے، مالک سے، پیارے آقا سے، جو وجود کے جتنے مرحلے آئے، نہیں تھا مٹی تھا، پھر نباتات بنا، پھر نطفہ بنا، ماں کے پیٹ میں رہا، اب بھی یہاں بھی اگلی دنیا میں بھی، جو وجود کے سب مراحل میں بات بوداس تیرے ساتھ رہا ہے، باتو خواہت برا رہے گا، اس خدا کو تو بھول جاتا جو رب ہے، ہر وقت ہر تیری حاجت پوری کر رہا۔ تو فرمایا پیغمبر خود بھی پڑھ اور لوگوں کو بھی سنا اپنے اس رب کے نام سے جس نے سارے جہانوں کو بنایا۔ اس لیے اس سے سننے کہ یہ معمولی کلام نہیں ہے، نہ یہ کوئی درخواست ہے منت سماجت، یہ مالک کائنات کا فرمان واجب الاذعان ہے، وہ قانون ہے جاری کیا اس نے اپنی طرف سے، حکم نامہ جس کی تعمیر رعایا کا فرض ہے، اور اگر وہ یہ کام نہ کرتا تو اپنے حق سے معطل ہو جاتا، اس کا ہی حق تھا، جب مالک تھا اس نے بتانا تھا کہ میری رعایا یہ کام کرے، ایک تو اس کا حق تھا، اور دوسرا بندوں کا پھر فرض ہے کہ اطاعت کرے، اور بعد میں پھر باقی جہان کو چھوڑ دیا، تخصیص بات تعمیم، جیسے کہتے ہیں فرشتے اور جبریل، تنزل الملائکۃ والروح، حالانکہ روح اس میں آ گئے تھے فرشتوں میں، مگر جو ممتاز ہوتا نا بہت اونچا، اس کا الگ بھی ذکر کیا جاتا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح من امرہ، اللہ کے حکم سے اترتے فرشتہ، روح اور قدس، جبریل۔ تو اللہ نے پہلے سارے جہانوں کو بنایا،
پھر کہا سارے جہانوں کو بھی چھوڑ، اپنی بات کر، خلق الانسان من علق، انسان کو میں نے ایک چپکتے ہوئے خون سے پیدا کیا، وہ نطفہ خون بن رہا چپکتا ہوا۔ ایک تو غرور کے سر پر ہتھوڑا مارا، جب ہم اس دنیا میں آ جاتے ہیں نا اور کچھ پر پڑھ لکھ جاتے ہیں، کوئی دولت مل جاتی ہے، مغرور ہو جاتے ہیں کہ ہم سے بڑا کوئی۔ اللہ کہتا ہے تو کس حقیر اور بے قدر مادے سے پیدا ہو، اپنے آغاز کو سوچ، نام لیتے شرم آتی ہے، کھول کر تم بات نہیں کر سکتے کہ وہ نطفہ کیا بنا تھا، اس سے پیدا ہوئے۔ اور اس پر بھی مولانا رحمۃ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی، وہ کہتے ہیں کہ تم بہت بڑھ بڑھ کر لافیں مارتے ہو، شکر ہے کہ اللہ کے احسان ہے تم پر، مگر ساتھ اپنی حقیقت کو بھی یاد رکھو نا کہ یہ اس کا عطیہ ہے، ورنہ ہم بذات خود کوئی چیز نہیں۔ تو وہ کہتے ہیں فرد شکندہ بندہ ہو کے لافاں مار نہ مولے، کیوں غرور کی باتیں کرتا ہے؟ ذرا پیچھے جا، کس تنگ سوراخ سے تو نکلا تھا اور رہا کہاں؟ خوراک کیا تھی؟ خون اندر جاتا تھا۔ فرد شکندہ بندہ ہو کے، اور یہ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو 2 مرتبہ پیشاب والے راستے سے نکلا اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے۔ باپ کی پیشاب والی نالی سے نکلا، پھر ماں کے وہاں سے آیا تو تکبر کرتا، بندہ بندہ اللہ کے سامنے غرور کی باتیں نہ کر۔ فرد شکندہ بندہ ہو کے لافاں مار نہ مولے، نام تریں کافور زنگیدہ پر کو کون قبول۔ زنگی حبشی ہوتا ہے سیاہ، اس کا نام والدین اگر کافور رکھ دیں، اب کافور سفید ہوتا، سیاہ حبشی کو کہتے ہیں اگر کافور کہہ دو تو وہ سیاہ تو ہو نہیں جائے گا۔ نام دریں کافور زنگیدہ پر کو کون قبول ہے، بتا کوئی مانے گا کہ یہ سیاہ جو ہے کافور ہو سکتا؟ وہ سیاہ یہ سفید، تو تکبر کرتا، تکبر کے لائق نہیں، عاجز بن کر رہا ہے، جھکا رہا ہے اس کے سامنے کہ مولا نہیں، میں ایک نطفہ حقیر ہوں، ایک بوند ہوں جس کا نام لیتے بھی لوگ شرماتے ہیں۔ یہ تیری عنایت ہے کہ اب میں عالم ہوں، فاضل ہوں، لوگ ہاتھ چومتے ہیں، علامہ تو دہر کہتے ہیں، مہربانی۔ تو فرمایا جہان ہی نہیں اس نے بنائے، خلق الانسان، ہر انسان کو بھی جس میں تو بھی شامل ہے بنایا، اور بنایا من علق، چپکتے ہوئے خون سے، اس سے بنایا۔ اس میں ایک تو غرور کا علاج ہے، قرآن مجید میں یہ سب باتیں تفصیل سے آئیں، کبھی کسی لیے پیدائش بتاتا ہے کہ غرور چھوڑیں، کبھی اس لیے بتاتا ہے جو کہتے ہیں کہ دوبارہ نہیں پیدا ہو سکتی، وہاں بھی اللہ کہتا ہے کہ کون سا وہ دساور سے منگوایا تھا میٹیریل، اللہ نے کوئی پردیس سے منگوایا تھا مال جو نایاب ہے جس سے پیدا ہوئے، ایک بوند تو لی تھی اس میں بنا دیا تھا، وہ دوبارہ نہیں بنا سکتا۔ کوئی شرم کیا کرو، اگر مشکل ہوتا تو اس وقت کیوں بنا لیتا؟ یہ کوئی بات نہیں، تمہارا پیدا کرنا اللہ کے لیے بہت معمولی کام ہے، حقیر مادہ سے تم پیدا، اور مادہ عام ملتا، کوئی ایسی چیز نہیں کہ ملتا نہیں، کوئی ایسی چیز نایاب ہوتی نا جس سے بنے، کہتے ہیں اب تو ملتی نہیں، وہ تو ملتا، مٹی بھی ملتی ہے، یہ بوند پانی کی ملتی۔ تو اس لیے کہیں تو دوبارہ پیدائش کے لیے آئے گا، یہ قرآن میں اشارہ کر رہا ہوں، پڑھیں گے نا جدے جدے موقعوں پر، کہیں یہ بتایا جائے گا کہ جس نے پہلے ایک قطرہ آپ سے پیدا کیا دوبارہ بھی بنا سکتا، کہیں مغرور اور متکبر لوگوں کو پیدا کہا انا خلقنا مما یعلمون، ہم نے اس چیز سے انہیں بنایا جس کو وہ جانتے ہیں، کیسی چوٹ انہیں پتہ ہے جس سے یہ پیدا ہوا، ہاں یعنی شرمندہ کرنے کے لیے کہ نطفے کو جانتے ہو نا، اس سے پیدا ہوئے، اکڑتے کس بنا پر۔ اور ساتھ ہی یہ بات بھی جو ہم مولانا رحمۃ اللہ علیہ کا پڑھ رہے ہیں، آخرت کی ضرورت، اس پر بھی اللہ نے توجہ کی کہ ایک بوند پانی میں جو اتنی قابلیتیں بھر دی ہیں کہ کبھی یہ ظلم کرتا ہے، کبھی رحم کرتا ہے، اور اتنی سوچیں سوچتا ہے، اتنی صلاحیتیں دی ہیں، اس کا محاسبہ نہیں ہوگا، پوچھے گا نہیں کہ تم کو اتنا قابل بنایا تھا، کیا تم نے چاند چڑھایا، نیکی کی تو نام لے لو، یہ صلاحیتیں جو تم نے پیدا کر دی ہیں اگر غور کرو گے تو یہ خود دعائی دے رہی ہیں کہ تم ذمہ دار ہو۔ دیکھیں جن چیزوں میں چیزیں نہیں، کوئی عدالت بنی ہے جہاں ان کو بلایا جائے، ہمارے لیے عدالتیں سارے معاشروں میں انسان جو کرتا ہے، یعنی پوری دنیا کا ضمیر یہ جانتا ہے کہ انسان جو ہے یہ آنسریبل ہے، لائبلٹی ہے اس پر، یہ دوسری لوگوں کی طرح جان نہیں چھڑا سکتا کہ مجھ سے ہو گیا تھا مجھے کیوں پکڑ دو، پولیس ہے، عدالت ہے، معاشرہ ملامت کرتا ہے، اس لیے کہ اس میں جو کچھ اللہ نے بھر دیا نا بوند پانی میں، وہ خود مطالبہ کرتا ہے کہ یہ عقل اور یہ جو ساری دانش اس لیے ملی ہے کہ تو غیر ذمہ دار ہو، تجھے ہوش سے چلنا چاہیے، نہیں چل رہا تو پوچھ ہوگی، یہاں نہیں ہوئی آگے ہوگی۔ یہ ساری چیزیں قیامت کی ضرورت کہ اپنی طرف دیکھ کہ اتنی خوبیوں والے سے پوچھا نہ جائے، اور دوبارہ پیدا ہونا معمولی ہونا، اور یہ بھی کہ تم کوئی بہت اعلیٰ چیز نہیں ہو، حقیر بوند سے پیدا ہوا۔ اور سعدی رحمۃ اللہ نے بڑے پیارے انداز میں یہ بات کہی ہے کہ کر دست بر آب صورت گڑی، اور یار کبھی پانی پر بھی تصویریں بنی ہیں،
کہ بوند پانی کے لیے اور اس پر ایسی تصویر بنا کر مجسمہ بنا کر تیرا نکال دیا، ثم انشأنا خلقا آخر. جب تو نکلا تو چیز ہی نہیں تھا. اب ہم تم کے روز جانتے ہیں کہ اس طرح بنتا، تعجب نہیں کرتے. اگر کسی دوسرے سیارے سے کوئی مخلوق آئے اسے بتایا جائے یہ علامہ صاحب جو تقریر کر رہے ہیں اور یہ جرنیل جو کمانڈ کر رہا ہے یہ تو پانی کی بوند ہے، اس نے کہنا یار تم گپے مارتے یہ ہو سکتا. تو کہتے ہیں سادی ایک بوند پر نقش گری کی حد کر. ظاہری حسن دیکھیں کیسے کیسے خوبصورت مرد اور آدمی قربان جاتا، اللہ نے ایسے بندے بنا دی. اور دوسری طرف دماغ دیکھیں، اخلاقیات دیکھیں، نیکی میں فرشتوں سے آگے بڑھنے والے دیکھیں. اللہ فرماتا ہے اے رسول جس نے جہان پیدا کیا اس کی طرف سے یہ کلام اتر رہا ہے، اس لیے اس کو ہوش سے سنیں. خلق الانسان من علق، اس نے انسانوں کو ایک چپکتے ہوئے خون سے پیدا کیا، اس کے سامنے اکڑنے کا حق نہیں ہے. اقرا وربک الاکرم، پڑھ اور پڑھ کر سنا انہیں، اور تیرا رب اکرم ہے. پھر رب کا بیان کیا. رب کی صفت ہے ایک لمحہ بھی ہم سے جدا نہیں ہوتی. باقی ہے نا کبھی نفع دینے والا کبھی نقصان، وہ ہوتی ہیں، کوئی کام کر رہی کوئی نہیں کر رہی، کبھی ہمیں دے رہا کبھی دوسری سے وساطت قابل سے روک لیتا. مگر رب تو ایسی شان ہے اللہ کی کہ میں نے عرض کیا کہ ایک لمحہ کے لیے وہ چھوڑ دینا اس بات کو، وہ چیز فنا ہو جائے گی. ربوبیت نے ہر چیز کو بتایا ہوا، ضروریات مہیا کر رہا. تو اقرا وربک الاکرم. اب اس میں کریم نہیں کہا، رب کے بارے میں دوبارہ کہا تیرا رب بڑا اکرم ہے. سبحان اللہ. اللہ کے کلام کی کوئی بیان کر سکتا بات؟ اکرم کریم سے بھی آگے. کریم اور اکرم میں دو چیزیں، سب سے زیادہ کریم دو. ایک تو بذات خود اس کا بہت بزرگ اور اعلیٰ ہونا. پہلے تو یہ ہوگا کہ قرآن کریم اور رسول کریم وہ چیز جو ہے نا اپنی جنس میں سب سے نمایاں اور ممتاز ہوگی. اس لیے فرمایا تیرا رب جو ہے اللہ کے رسول کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے، سب سے بلند، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا. اس جیسا کوئی بزرگ نہیں، کوئی عزیز نہیں، جو شان اور مرتبہ اس کا کسی کا نہیں. اور دوسرا کہ اگر وہ آپ تو بذات خود بہت عظیم ہو مگر کسی کا بھلا کوئی نہ کرے. کئی لوگوں کے پاس اربوں ہے، کسی کو ایک ٹکا نہیں دیتے. مگر کریم کے لیے ضروری کہ وہ خود بھی بہت عظیم ہو اور اپنی اس ساری جو ہے نا اس کے پاس خوبیاں ان سے لوگوں کو بھی مستفید کرے، فائدہ اٹھائے، لوگوں کو لٹائے. سخی کے معنی میں لے لیں آپ. ایک طرف اونچی شان والا، دوسری طرف فیض رساں. ساری مخلوق، مادی مخلوق ہے، انسان ہے، ہر ایک کو وہ پہنچا رہا ہے.